السلام علیکم۔ مقنع یا ابن مقنع کی بغاوت اور انجام۔ یہ واقعہ تاریخ طبری اور کیمبرج ہسٹری آف ایران نامی کتب میں مفصلاً مذکور ہے۔ خلافت عباسیہ کے ابتدائی دور میں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ خلافت بنو امیہ کے آخری دور میں، خراسان کے ایک حصے مرو میں، جو آج کل موجودہ ترکمانستان کا حصہ ہے، وہاں ایک شخص کے ہاں بچہ پیدا ہوا جس کا نام ہاشم بن حکیم تھا، جو انتہائی بدصورت تھا، پیدائشی طور پر انتہائی بدصورت تھا، اور اس کے والد کا پیشہ دھوبی کا تھا۔ بچپن ہی سے اسے علم حاصل کرنے کا جنون کی حد تک شوق تھا، لیکن لوگ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ تم دھوبی کے بیٹے ہو، تم کیا کر لو گے، تم کیسے علم حاصل کرو گے، تم وہی کرو گے جو تمہارا باپ کرتا ہے۔ لیکن وہ اس پر دھن سوار تھی کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے، تو وہ سلطنت کے علمی مراکز میں دور دور تک گیا، اور کئی سال کے بعد جب وہ لوٹا تو وہ اپنے ساتھ علم کیمیا لایا تھا، یعنی وہ علم کیمیا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، جسے انگریزی زبان میں کیمسٹری کہا جاتا ہے۔ اس نے اپنی بدصورتی کو چھپانے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا۔ اس نے دھاتوں اور سونے سے ملا کر ایک نقاب تیار کیا اور وہ نقاب اوڑھ لیا، وہ نقاب پہن لیا۔ اب وہ نقاب پہن کر ہی باہر نکلتا، لوگوں سے ملتا۔ لوگوں نے اس نقاب پہننے کی وجہ سے اس کا نام ہی مقنع رکھ دیا، یعنی نقاب پوش۔ ابن مقنع بھی لوگ کہنے لگے، یعنی نقاب کا بیٹا، نقاب والا۔ تو اس کے بعد اس نے کیا کیا، دور دراز علاقوں سے اس نے ڈاکوؤں کے گروہ کے ساتھ شمولیت اختیار کی، اور کئی سو کے قریب گروہ بنا کے ڈاکہ زنی کرتا تھا، خواتین کو، لڑکیوں کو اٹھا کر لے جاتا تھا۔ اس طرح کی کام کرنے کے بعد اس نے اپنی بستی بنا لی تھی، بہت بڑے قلعے پر اس نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس نے کئی نکاح کر رکھے تھے، کئی خواتین سے اس نے نکاح کیا ہوا تھا۔ تو جب اس نے اتنی بڑی تعداد میں فوج جمع کر لی اور قلعے پر قبضہ کر لیا، تو عباسی خلیفہ المہدی کا ابتدائی دور تھا، اس نے بعض عجیب و غریب دعوے بھی کیے۔ اپنے علم کیمیا کی بنیاد پر اس نے بہت عجیب و غریب دعوے کیے۔ تو لوگوں نے اس سے کہا کہ اچھا، اگر تمہارے کے دعوے سچ ہیں تو ایک کام کرو، ہمارا علاقہ ہے، ہمارے علاقے میں درختوں کی کثرت کی وجہ سے ہمیں چاند نظر نہیں آتا، تو ہمیں ایک نیا چاند نکال کے دکھاؤ۔ اس نے ایک نقشب نامی مقام کا نام دیا کہ وہاں ایک کنواں ہے، میں فلاں تاریخ کو اس کنویں میں سے چاند نکال کے دکھاؤں گا۔ کچھ عرصے اس نے تجربات کیے، اور اس کے بعد ایک دن رات کو وہ چاند نقشب کے کنویں سے نمودار ہو گیا۔ اب لوگ اس کے عجیب و غریب مافوق الفطرت دعووں پر ایمان لے آئے۔ شرک کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے اور لوگوں کے گمراہ ہونے کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے خلیفہ المہدی نے کئی مہمیں روانہ کیں اس کی سرکوبی کے لیے، لیکن ہر مہم ناکام ہو جاتی۔ بالآخر خلیفہ نے سعید حرشی نامی ایک شخص کو روانہ کیا، جو بہت ہی تجربہ کار اور معاملہ فہم انسان تھے۔ انہوں نے ایسا جال ابن مقنع یا مقنع کی گرد بنا کہ اس کا فرار ہونا ناممکن ہو گیا، لیکن وہ بھی انتہائی شاطر شخص تھا، اسے پتہ تھا کہ اس کا انجام نزدیک ہے، تو اس نے اپنی تمام بیویوں کو زہر دے دیا اور بھاگ نکلنے کی کوشش کی۔ لیکن عین اس وقت جب سعید حرشی اور فوج کا خیمے میں، اس قلعے میں داخل ہوئی، تو ایک اس کی مرتی ہوئی بیوی نے، مقنع کی مرتی ہوئی بیوی نے اشارہ کر دیا بھاگتے ہوئے مقنع کی طرف کہ وہ ہے مقنع۔ بس پھر کیا تھا، سعید حرشی نے اشارہ کیا اور مقنع کا کام تمام کر دیا گیا۔ تو اس طرح ایک انتہائی پراسرار اور انتہائی گمراہ کن باغی اپنے انجام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم خلیفۃ المہدی کے بڑے فرزند موسیٰ المعروف ہادی کے کسی واقعے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔